السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویڈیو آپ نے بھیجی ہے مفتی طارق مسعود صاحب کی، کہتا ہے اسلام 360 کے اندر ترجمہ غلط ہے، جو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، باقی غلطی سے پاک کون سی چیز ہے؟ تاج کمپنی قرآن کریم پرنٹ کرتی ہے تو کئی مرتبہ اس کی پرنٹنگ میں غلطی ہوتی ہے، تو تاج کمپنی سے جی کیا کہیں گے؟ تاج کمپنی نے غلط ترجمہ کیا تھا، اور وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے اس کی اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی ہے، اگر کوئی غلطی آئے تو ہمیں نشاندہی کر دیں۔ اسلام 360 ایک معاملہ الگ ہے، لیکن مفتی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح مسلم کتاب الطلاق کی عبداللہ بن عباس کی روایت کے اندر ثلاث کا لفظ موجود ہے، تو ایک ایک طلاق دے تو اس میں تو کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں۔ یہاں ثلاث یا ثلاثہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ 3 طلاقیں یک مشت دینا۔ اگر ایک ایک کر کے دی تھی تو نبی پاک علیہ السلام کو غصہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں بنتی۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ایپ ہو یا کتاب ہو، اس کو پڑھنا بھی درست ہے، اس سے رہنمائی لینا بھی درست ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ استاد نہیں ہے۔ استاد کے سامنے دوزانوں بیٹھ کر پڑھنا اور کتاب سے اور ایپ سے پڑھنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ جتنی بھی ایپس ہیں نا یا کتابیں ہیں، یہ ایک سہولت ضرور ہے، تو تمام لوگوں کو ہماری یہ دعوت ہے، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، جو بھی ہو، کتاب لے سکتے ہو تو کتاب لے لو، ایپ سے مدد حاصل کر سکتے ہو تو ایپ سے مدد حاصل کرو، لیکن پوچھو بھی، سیکھو بھی اور پڑھو بھی۔ تو دیوبندی بریلویوں کو اصل میں ان چیزوں سے کیوں زیادہ تکلیف ہے؟ اس لیے کہ اندھی عوام کو لگ جاتی ہیں آنکھیں۔ ایک واقعہ آپ کو جلدی جلدی سنا دیتا ہوں، ٹائم تو شارٹ ہے۔ ایسا ہوا کہ ایک بندہ، اس کی بیوی اندھی تھی۔ ایک دن محلے میں ڈاکٹروں کی ٹیم آ گئی، یہ اندھی عورت گئی، اسے اپنے خاوند کے ساتھ بہت زیادہ پیار تھا، بلکہ نہیں، عورت اندھی نہیں تھی، اس کا خاوند اندھا تھا۔ عورت کا جو خاوند ہے وہ اندھا تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ میری جو بیوی ہے نا وہ پری پیکر ہے، بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ ڈاکٹروں کی ٹیم آ گئی، یہ علاج کروانے کے لیے پہنچ گیا، تو ڈاکٹر نے کہا کہ جی آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ خوشی کے مارے گھر آیا اور بیوی کو بتایا کہ بھائی ہفتہ 10 دن میں میری آنکھیں بھی ٹھیک ہونے والی ہیں۔ دوبارہ بتا رہا ہوں، یہ بندہ سمجھتا تھا کہ میری بیوی دنیا کی حسین و جمیل عورت ہے، جبکہ اس کی بیوی نہایت کوڑی، بد شکل اور بد صورت تھی۔ اصل چسکا تو وہ لیس کا ہوتا ہے، تو وہ یہ بیچارہ سمجھتا تھا کہ یہ خوبصورت بھی ہوگی۔ تو وہ عورت، اس کو جب پتہ چلا تو وہ ڈاکٹر کے پاس گئی اور بڑی منت کی، بنتیاں کی، کہنے لگی ڈاکٹر صاحب آپ کو اللہ کا واسطہ میرا ہنستا بستا گھر برباد نہ کریں۔ تو ڈاکٹر نے کہا بی بی کیا ہوا؟ اس عورت نے اپنے منہ سے پردہ ہٹا لیا، تو کہا کہ دیکھو ڈاکٹر صاحب میں کتنی کوڑی ہوں، کتنی بدصورت ہوں، میں کتنی بد شکل ہوں۔ اس نے کہا ہاں وہ تو آپ ہو۔ اس نے کہا میرا خاوند مجھے پری پیکر حور سمجھتا ہے، مطلب میرے لفظوں میں کہہ لو مجھے ڈیانا سمجھتا ہے، یا بی بی بے نظیر سمجھتا ہے، یا مجھے میرا خاوند سمجھتا ہے کہ یہ مریم نواز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو میں نے حسن کے لیے مثال دی ہے نا۔ تو وہ ڈاکٹر سے اس نے کہا بھائی میرے خاوند کی اگر آنکھیں ہو گئی ٹھیک، اور اس نے مجھے میری اصل شکل میں دیکھ لیا کہ یہ تو نہایت بدصورت شکل کی ہے، تو وہ مجھے نہیں رکھے گا، طلاق دے گا۔ ڈاکٹر نے کہا بی بی پریشان نہ ہو تو جا۔ جب ہفتے بعد اس کا میاں آیا نا علاج کروانے کے لیے، ڈاکٹر نے کہا میاں بہت معذرت، میں بہت سوری کرتا ہوں، آپ نہ مادر زاد اندھے ہو تو آپ کا علاج نہیں ہو سکتا، آئی ایم ویری سوری۔ تو یہ دیوبندی بریلوی مولویوں کا یہی حال ہے، پیس ٹی وی سنو تو ان کو تکلیف، اسلام 360 استعمال کرو تو ان کو تکلیف، دارالسلام، دارالاندلس اور کتب خانوں سے مترجم قرآن حدیث لو تو ان کو تکلیف ہے نا۔ میرے شہر میں بھی اور دنیا بھر میں بھی، یعنی انڈیا پاکستان میں کئی جگہوں پر ان دیوبندی بریلویوں نے اوپر نیچے کا زور لگا کر پیس ٹی وی کو پہلے بند کروایا، یا اسے کیبل پر پچھلے چینلوں پر لے کر گئے، نہ آواز ہے نہ شکل ہے، رزلٹ خراب کروا دیا۔ اور یہی دیوبندی بریلوی ہیں۔
یہ بدبخت کہتے ہیں قرآن پاک مترجم مت پڑھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو ان کا حال وہی اس شخص کی طرح کا ہے جو اندھا تھا اور سمجھتا تھا میری بیوی بہت خوبصورت ہے، تو جس کو آنکھیں لگ گئیں، جس نے کتاب پڑھنا شروع کر دیا، ان دیوبندی بریلویوں کی دکان بند ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہر بندہ اپنی طاقت کے مطابق، اردو جانتے ہو، انگلش جانتے ہو، قرآن بھی مترجم پڑھو، بخاری مسلم بھی مترجم پڑھو۔ ایپ سے پڑھتے ہو تمہاری مرضی، بازار سے کتاب لیتے ہو تمہاری مرضی، پڑھو ضرور، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ جسے تم نے دین سمجھ رکھا تھا وہ دین نہیں تھا، وہ دین کے نام پر فراڈ تھا۔